اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہاتھ جو آخری وقت میں کانپ اٹھا۔ قسط نمبر 1، آخری وضو اور ایک ادھورا وعدہ۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ بارش زوروں پر تھی، ہر طرف اندھیرا، مگر ایک پرانے کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا شخص، حافظ سلیم، بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ پانی کے قطرے جب اس کے چہرے سے بہتے تو ایسا لگتا جیسے برسوں کی تھکن دھل رہی ہو۔ ہر بوند کے ساتھ وہ زیر لب کہہ رہا تھا، یا اللہ، بس ایک بار اور، یہ ایک آخری سجدہ، پھر بلا لے مجھے۔ یادوں کا بوجھ۔ حافظ سلیم کبھی گاؤں کے سب سے مشہور قاری ہوا کرتے تھے۔ ان کی تلاوت سے مسجد گونجتی تھی۔ بچے قرآن ان سے پڑھنے کو فخر سمجھتے تھے، مگر ایک دن سب بدل گیا۔ ایک غلط فہمی، ایک سخت لفظ اور مسجد کی کمیٹی نے انہیں ہٹا دیا۔ لوگوں نے منہ موڑ لیا، اور وہی قاری صاحب جن کی آواز سے لوگ روتے تھے، اب تنہا اپنے گھر میں قرآن پڑھتے تھے۔ خاموش رات کا لمحہ۔ اس رات ان کے دل میں عجیب کیفیت تھی۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی، قرآن کو چوما اور آہستہ سے کہا، یا رب، میں نے کبھی اذان بند نہیں کی، لوگوں نے بند کر دی، پر میں اب بھی تیرا مؤذن ہوں، اب بھی تیرا قاری ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لبوں پر سورۃ یاسین کی تلاوت تھی۔ ان کی آواز نرم مگر دل کو چیر دینے والی۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گئے۔ آخری لمحہ ان کا بیٹا دروازہ کھول کر آیا تو دیکھا باپ سجدے میں تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور لبوں پر آخری جملہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر ہاتھ کانپتے کانپتے رک گئے۔ وضو کا پانی فرش پر بہہ رہا تھا، اور حافظ سلیم اپنے رب سے جا ملے۔ صبح کا منظر۔ صبح فجر کے وقت جب مسجد میں اذان کی آواز بلند ہوئی، لوگوں نے پہلی بار روتے ہوئے کہا، آج قاری صاحب واپس آ گئے ہیں۔ ان کی روح نے پھر اذان دے دی۔ مسجد کے مینارے کو گواہ تھے کہ ایک مؤذن خاموش ہو کر بھی اللہ کے ذکر کو زندہ کر گیا۔ سبق نمبر 1، جب دنیا تمہیں بھول جائے تب بھی اللہ تمہیں یاد رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو رب کے لیے بولتا ہے اس کی آواز مٹتی نہیں، وہ روحوں میں گونجتی ہے۔ نمبر 3، سب سے حسین موت وہ ہے جو وضو اور سجدے کے درمیان ملے۔ نمبر 4، رب کے دروازے بند نہیں ہوتے، صرف انسانوں کے دروازے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، کبھی کسی کو اس کے دین کے کام سے مت روکو، شاید وہ اللہ کا خاص بندہ ہو۔